اٹھا کے پڑھیں پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ. روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ. سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانوں سے خطاب. ان کا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کی عوام سے پوچھو. نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے مزید کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں بحیثیت مسلمان؟ ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. اور آرمی چیف نوجوانوں سے یہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب بھی دیے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں. ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے پارا چنار میں فسادات پر سوال کے جواب میں کہا کہ قبائل مل بیٹھ کر زمینی اور فروعی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں. خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. جی ہاں، آرمی چیف نے یہ شعر بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خطاب کے بعد وقفہ سوالات بھی ہوا. تو جن نوجوانوں کے پاس سوالات تھے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے سوالات بھی کیے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے پاک فوج کا موقف بیان کیا. اور جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پارا چنار کا واقعہ ہو، کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہوں یا پاک فوج کے حوالے سے ڈیفرنٹ معاملات، تو پاک فوج کا موقف بیان کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے. اور اسپیشلی یہ خطاب نوجوانوں سے تھا اور مخاطب بھی نوجوان تھے اس پورے خطاب کا. اور نوجوانوں کو نا امید نہ ہونے کا پیغام دیا گیا ہے. نوجوانوں کو قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. جب یہ بات کی تو پھر آزاد ریاست کی اہمیت کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی اور آرمی چیف نے آزاد ریاست کی اہمیت کا تقابلی جائزہ لیا لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے. اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا کہ آزاد ریاست کی اگر آپ اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں، ان سے پوچھیں وہ کس درد اور کس کرب میں مبتلا ہیں. نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے علم کی اہمیت کے اوپر بھی زور دیا اور یہ کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. اور ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے جب بات ہوئی تو آرمی چیف نے
سوشل میڈیا کے حوالے سے عوام کو خبردار کیا اور کہا کہ یہ پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رہیں۔ سوشل میڈیا جب آپ یوز کرتے ہیں تو جو ڈیفالٹ کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جو ہیجان انگیز کیفیت بتائی جاتی ہے پاکستان میں، جو پاکستان کی نا امیدی اور پاکستان کی جو بری تصویر پیش کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو آرمی چیف نے نوجوانوں کو یہ کہا کہ اس سے دور رہیں، اور ساتھ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کا پیغام دیا، اور اس کو مضبوط کرنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اسی سے پاکستان کا تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ سر، آپ کا شکریہ CNN کو ٹائم دینے کے لیے۔ مجموعی خطاب تھا سر، نوجوانوں سے خطاب تھا، ان کو نا امید جو نوجوان تھے ان کو امید کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھو۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھا جائے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے بات کریں گے، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز، ڈیٹیلز بتائیے۔ جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے آج نوجوانوں کے کنونشن سے خطاب کیا ہے۔ آرمی چیف نے اپنے کنونشن میں بہت ہی سگنیفیکینٹ باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کے شعروں کا بھی حوالہ دیا، قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آزادی اور آزاد ریاست کی قیمت جاننی ہے تو وہ لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، عراق میں جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست، عوام اور فوج کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی اور امن کا ضامن ہے، اور کچھ لوگ اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ جو ڈیجیٹل فتنہ ہے اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو ان کا اشارہ فیک نیوز کی جانب تھا، جو فیک نیوز پھیلا کر پاکستانی اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے، اس جانب ان کا اشارہ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا۔ اعجاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آرمی چیف نے نوجوانوں سے خطاب میں کیا اظہار خیال کیا، وہ ناظرین کو سنائیں گے۔ روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔